السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ٹی وی آفیشیل اور میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، جہاں پہ کے ٹی وی آفیشیل پوری دنیا میں مسلمانوں کے ایمان بچانے کا ذریعہ بن رہا ہے، اور وہیں پہ پوری دنیا میں جو قادیانی جماعت سے موجود جو لوگ ہیں ان کی ہدایت کا بھی جو ہے وہ سبب بن رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو ایک بہت بڑا کام جو کے ٹی وی سے اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں قادیانی جماعت کے جو مظالم کا شکار لوگ ہوتے ہیں وہ گاہے بگاہے ہمارے ساتھ رابطہ کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم ان کی آواز کو کے ٹی وی کے ذریعے سے اٹھائیں اور آپ تک لے کے آئیں، اور جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان تک لے کے آئیں تاکہ ان کو انصاف دلایا جا سکے۔ آج بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیس جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ ہمارا کیونکہ جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ ویڈیوز کے نیچے جو ہے وہ درج ہوتا ہے، تو ہمارے ساتھ پوری دنیا سے جو ہے مختلف لوگ جو ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں اور اپنی کہانیاں بھی سناتے ہیں اور اسلام بھی قبول کرتے ہیں، الحمدللہ قادیانیت کو چھوڑتے بھی ہیں، اسی طریقے سے اپنی ظلم کی داستانیں بھی سناتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام محمود عارف صاحب ہے، ان کا تعلق جرمنی سے ہے۔ یہ پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے، تو انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا واٹس ایپ کے اوپر، اور انہوں نے ایک آڈیو میسج ہمیں بھیجا جس میں انہوں نے وہ تو ایک شارٹ میسج تھا، انہوں نے ذکر کیا کہ جناب میرے ساتھ قادیانی جماعت کی طرف سے ظلم کیا جا رہا ہے، اور یہ سٹل ابھی بھی قادیانی جماعت کا حصہ ہیں، جو کہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، یعنی جماعت احمدیہ سے ان کا تعلق ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی میں جماعت احمدیہ سے ہی تعلق رکھتا ہوں اور میرے ساتھ جماعت احمدیہ والے ظلم کر رہے ہیں یہاں پہ پاکستان میں چناب نگر میں، تو مجھے انصاف دلایا جائے اور میری آواز جو ہے وہ کے ٹی وی کے ذریعے سے اٹھائی جائے۔ چونکہ ناظرین، ہم یہاں پہ صرف ان لوگوں کے ہی مسائل کو لے کر نہیں آتے کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہوتا ہے، ایسے قادیانی، ہم لوگ گاہے بگاہے یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے مسائل کو بھی سامنے لاتے رہتے ہیں، اور ہمارا مقصد ہے لانا جو قادیانی جماعت ہے ان کے ظلم کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، یعنی قادیانی جماعت کی طرف سے جن پہ ظلم کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، اور دیگر اس طرح کے کیسز ہیں، ندرت النصر کا بھی آپ نے ریسنٹ ایک کیس دیکھا، اور بہت سارے کیسز ہیں۔ تو محمود عارف صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی کہانی سنیں گے، ان کی سٹوری سنیں گے، اور یہ ان کی سٹوری کیا ہے، کس طریقے سے قادیانی جماعت جو ہے وہ ان پر ظلم کر رہی ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ انصاف دلانے میں ان کی راہ میں حائل ہیں۔ جی عارف صاحب، بہت شکریہ جی آپ کا تشریف لانے کا، آپ نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا۔ آپ پہلے اپنا انٹروڈکشن کروا دیں، اور کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، اور آپ کتنے عرصے سے جرمنی میں مقیم ہیں، اور پاکستان میں کہاں رہائش ہے؟ میرا نام محمود احمد عارف ہے، پیدائش میری بحرین کی ہے، اور میں پیدائشی احمدی ہوں، اور ہمارا بھائی جو وراثتی گھر ہے وہ ربہ دارالصدر محلے میں ہے۔ میں تقریباً سن 1986 سے اوورسیئر پاکستانی ہوں، جرمنی میں کام کرتا ہوں، اور تقریباً 40 سال سے وہاں پہ اپنے کمائی کر کے اپنے ملک کی خدمت کر رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، کیونکہ قادیانی جماعت جو ہے وہ اس کا ہر جو قادیانی ہے ان کو ایک آئی ڈی نمبر دیا جاتا ہے جماعت کی طرف سے، اب اپنا آئی ڈی نمبر بتا دیں، یہ اس وجہ سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ قادیانی جماعت ہم پہ یہ اعتراض نہ کرے کہ جی ہم کسی ایسے ہی کوئی فیک سٹوری لے کے آ گئے، اپنا آئی ڈی نمبر بھی بتا دیں اور ملک بھی بتا دیں۔ یہ جو آپ نمبر کی بات کر رہے ہیں، یہ کچھ عرصہ پہلے، آج سے کچھ 10-15 سال پہلے جب دنیا کے حالات خراب ہوئے تو اس وقت یہ اسکیم پہلی دفعہ کینیڈا میں شروع ہوئی تھی، اور اس کو پھر ہمارے خلیفہ نے پسند کیا اور یہ ملکوں میں پھیل گئی ہے۔ اور اس سے جرمنی میں جو میرا نمبر ہے وہ ہے D 35931، ڈی ڈوچلینڈ کا یعنی کہ جرمنی کا، اور 35931، اور اسی طرح میری وائف کا آگے 32 اور بیٹے کا 33، اس طرح آگے سارے نمبر چلتے ہیں۔ یہ آپ کا آئی ڈی یہ آپ کا آئی ڈی نمبر ہے جو کہ جماعت کی طرف سے آپ کو الاٹ کیا گیا ہے جرمنی سے؟ جی جی، یہ ہاں جی، یہ جماعت جرمنی میں جو رجسٹریشن میری ہوئی ہے اس میں میرے نام سے مجھے یہ نمبر الاٹ کیے گئے ہماری فیملی کو۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا اپنا محمود صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ایکچوئل مسئلہ کیا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو انصاف دلانے کے اندر جو ہیں وہ راہ میں حائل ہو رہی ہیں؟ یہ مسئلہ تو اتنا نہیں ہے، لیکن اس کو مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ اصل میں یہ ہمارا ایک موٹو ہے ہماری جماعت کا، لو فار آر ہیٹریڈ فار نن۔ یہ صرف اب زبانی کلامی رہ گیا ہے۔ یہاں پہ جو ہمارے خاص طور پر جناب نگر میں جو ہمارے سرکردہ افراد ہیں ان کا ایک مافیا گروپ بن گیا ہوا ہے، اور جو اوورسیئر پاکستانی یا بیوہ عورتیں ہیں ان کا کام ہی یہ ہے کہ ان کے پلاٹوں اور جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے سامنے اپنے حق کی آواز کو بلند کرے تو اس کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، قتل بھی کروا دیتے ہیں۔ لیکن ان کی کوئی یہ ہوتی ہے کہ اس کو ڈرا کے پہلے روا سے بدر کر دیں، ایسے کیس اکثر ہوتے رہتے ہیں۔
मेरा मामला भी ये है, मेरा अपना एक ज़ाती घर है जो 3 ढाई 3 करोड़ की मालियत का दारुसदर में है। जमात का मेरा भांजा है, वो जमात का मुरब्बी है। सॉरी मैं आपकी बात काटूंगा, उनका नाम भी बता दें और डेजिग्नेशंस भी बता दें। मेरे भांजे साहब हैं, उनका नाम है हामिद कलीम साहब, और ये मुरब्बी सिलसिला है, और जमात के जो जामिया के एक सेक्शन है, कंप्यूटर सेक्शन में बैठे हुए हैं, और ये उस मकान पे कब्ज़ा किए हुए हैं हमारा है। और जमात अब मुझे काफ़ी अरसे से प्रेशराइज कर रही है कि तुम ये मकान छोड़कर चले जाओ। एक दो दफ़ा उन्होंने कुछ पेशकश भी की है कि चलो तुम्हें हम 10-20 लाख रुपया दे देते हैं, तुम जाओ, जर्मनी में रह रहे हो, उधर मिट्टी कट्टे में क्या करना है। और मैंने उनको ये कहा, जी मेरा आबाई और विरासती मकान है, हमारा बनाया हुआ है, और ये क्यों आप मुझे यहाँ पे नहीं रहने दे रहे। और लेकिन वो बार बार मुझे तंग कर रहे हैं, और आज 1.5 साल हो गया मुझे जमात के साथ कोई तावन नहीं मेरे साथ किया। मैंने बेबाक दरख्वास्तें दी हैं जो रिकॉर्ड में हैं, और अपने दफ्तरों में किसी एक दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया, और हर दफ़ा मुझे यही कहते हैं इधर से दफ़ा हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक होगा। उसमें एक सलीमुद्दीन साहब हैं, एक मलक आमर मुनीर एडवोकेट हैं, जिन्होंने मुझे खुली खुली धमकियाँ भी दी हैं पिछले दिनों में। और मुझे पुलिस से भी तंग करवाते हैं, एक दो दफ़ा गिरफ़्तार भी करवाया है। ख़ास तौर पर 24 दिसंबर की रात को मेरे ऊपर झूठा मुकदमा बना के कलंदरे में अंदर करके रात 8 बजे से लेकर 1 बजे तक मेरा सारा घर लूट लिया, जिसमें मुरब्बी के वालिद तारक नदीम, मुरब्बी के ससुर फ़हीम खालिद साहब, मुरब्बी की सास, मुरब्बी की दोनों बहनें जो मेरी भांजियाँ भी हैं, और उनके बच्चे, ये रात 1 बजे तक लोडरों पे जो चीज़ उनसे उठाई गई, मेरे घर से चोरी करके मेरा ही सामान लेके उल्टा मुझ पे दरख्वास्त दे दी है कि इसने हमारी चीज़ें उठा ली हैं। यानी कि ये तो मेरा ख्याल है मैंने पहली दफ़ा ही सुना है कि एक शख्स के घर में चोरी हो, और उस चोरी के बाद जिस घर के शख्स के घर में चोरी हो उसको ही पुलिस पकड़ के ले जाए। ये कैसे हुआ? मतलब ये आप क्या समझते हैं कि उन्होंने प्रेशराइज किया पुलिस को? नहीं, प्रेशराइज नहीं किया। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये जमात है, इन्होंने मंथली लगाई हुई है पुलिस की, क्योंकि सारा ये क्रिमिनल ग्रुप बन गया हुआ है। और फिर पुलिस को मैंने कहा, और एसपी साहब के आगे पेश हुए, उन्होंने देखते ही मामले को समझ लिया। उन्होंने कहा ये तो जायदाद का मसला है, अगर वो कोई हिस्सा उनका बनता है तो वो कोर्ट से जाकर लें। मैंने हरासमेंट की दरख्वास्त दी है, वो मंजूर हो गई है, कोर्ट में स्टे ऑर्डर हुए पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद जमात जो सी है, उनकी एक अपनी पुलिस है, अमूमी उसको कहते हैं, उनके खुदा में बहुत बदतमीज़ लोग हैं। वो घर आ जाते हैं, कैमरे लगाए हुए हैं मेरे घर पे कि ये किस वक्त आ रहा है, किस वक्त जा रहा है। मेरे किराएदारों को तंग कर रहे हैं कि आप मकान खाली करो, नहीं तो हम आपको उठा कर बस से बाहर फेंक देंगे। इस हद तक उनकी बदमाशी चल रही है। तो महमूद साहब, जहाँ तक हमारे सुनने में आया है कि जमात जो है वो तो बड़ी जी ऑर्गेनाइज्ड है, और वहाँ पे इंसाफ का बड़ा निज़ाम है, उनकी अपनी अदालतें हैं, और बड़ा सिस्टमेटिक है जी, खलीफा साहब हैं जी, और वो ऐसा हो नहीं सकता वहाँ पे किसी के ऊपर जुल्म हो। लेकिन जो आप कहानी सुना रहे हैं ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये तज़ाद किस तरह है? मतलब ये कुछ समझाएंगे हमें? असल में ये तज़ाद इस तरह नहीं है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। असल में खलीफा साहब जो हमारे हैं वो तो बैठे हैं लंदन में, मिर्ज़ा हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब। उन्होंने यहाँ के हर जमात को कुछ इख्तियारात दिए हुए हैं कि अगर आप कोई बंदा आपके साथ ताउन नहीं करता तो आप उसको जमात से उसका अखराज कर दें। और जो मैं बदज़नी तो नहीं करता, लेकिन नज़र यही आ रहा है कि ये, क्योंकि अब बहुत लोग जड़ पकड़ गए हुए हैं, सलीमुद्दीन वगैरह, ये अब बदमाशी पे उतरे हुए हैं, खलीफा साहब को गलत रिपोर्टें भेज देते हैं। और अगर मेरी कोई रिपोर्ट होगी उसको गलत लिख देंगे, जी ये बंदा इसी तरह का है। मेरे मुतल्लक अब उन्होंने खलीफा साहब को ये रिपोर्ट पहुँचाई हुई है कि ये बदमाश है, शराब पीता है, इसके घर में ईसाई लोग आते हैं, और इसके बीवी बच्चे इससे दूर हैं, कोई इससे कलाम नहीं करता। इस तरह की रिपोर्ट दी हुई है उन्होंने खलीफा साहब को। और अगर मैं खलीफा साहब को कोई ख़त लिखता हूँ तो वो वहाँ तक पहुँचने नहीं देते। आपने अभी इंसाफ की बात की थी, उसका ये है कि अब आपके सामने एक हमारी बीबी का वाक़या हुआ है, निदा साहिबा का। अगर उस बेचारी को कोई इंसाफ नहीं मिला, उसको पागल मशहूर कर दिया है, तो मैं तो किसी गिनती में ना 3 में ना 13 में, मुझे कहाँ इंसाफ मिलना। अब यानी कि जो फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि वो जो घर है वो आपके कब्ज़े में है, लेकिन कादियानी जमात ये चाहती है कि आपको पाकिस्तान से भगा दिया जाए वापस जर्मनी, और वो उस मकान के ऊपर दोबारा काबिज़ हो जाएँ, और उसके लिए वो आप पर झूठी एफ़आईआर्स
پریشرائز, قتل کی دھمکیاں, یہ سارا کچھ کریں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ حکومت پاکستان سے اور جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اسپیشلی, ان کو کیا آپ ان درخواست کرنا چاہیں گے ان کے آگے, اور وہ ذرا بتائیں. جی میری وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے, وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بردار صاحب سے اور آئی جی پنجاب سے گزارش ہے اور درخواست ہے کہ اس جو قادیانیوں نے اپنے روا چناب نگر میں ایک اپنی حکومت قائم کی ہوئی ہے, ان کے وہاں پہ اپنے آرڈر چلتے ہیں, یہ سخت ظلم ہو جاتی ہے. اس واقعے کو چھوٹا واقعہ نہ لیں, یہ کل کو تباہی کا موجب ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی تباہی کا موجب آپ بنے گی تو یہ گروپ بنے گا. اس لیے میری باتوں کو حکومت سے درخواست ہے کہ اس پہ سنجیدگی سے غور کریں اور اس معاملہ کی اچھی طرح تحقیق کریں اور ان کالی بھیڑوں کو بے نقاب کر کے قرار باقی سزائیں دی جائیں. محمود صاحب, بس میں آپ کو لاسٹ میں ایک چیز کلیئر آپ سے دوبارہ سے اپنے ویورز کے لیے کلیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ بس تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ ہم کے ٹی وی کے آپ آفس تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ, اور ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں اس طرح کے جن کے خلاف ظلم ہو رہا ہے, خاص طور پہ قادیانی جماعت میں سے, ان کے لیے آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے جی. اور ہم یہ بھی دعوت دیتے ہیں کہ کوئی ایسا قادیانی پوری دنیا سے, جماعت احمدیہ سے جس کو کہتے ہیں تعلق رکھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آواز نہیں سنی جا رہی اور ان کے خلاف ظلم ہو رہا ہے, تو ہمارے ساتھ وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں, ہم ان کی آواز کو بھی اٹھائیں گے. آپ یہ بتا دیں کہ کیا آپ کو ہم نے یہاں کو پریشرائز کر کے تو نہیں بٹھایا ہوا کسی صورت میں, اور آپ خود آئے ہیں اور اپنا موقف پیش کرنے کے لیے؟ جی یہ الحمدللہ کہ مجھے آپ نے کسی قسم کا کوئی پریشرائز نہیں کیا. میں کافی دنوں سے خود ڈھونڈ رہا تھا, بلکہ ایئر وائی پہ جانا چاہ رہا تھا, کیونکہ چناب نگر میں ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ میں اور صرف پاکستانی ہوں, مجھے کوئی کلیو نہیں تھا مل رہا. اب کچھ دوستوں نے رہنمائی کی ہے کہ لاہور چلے جاؤ, تمہاری کچھ داد رسی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور آپ نے کے ٹی وی کا پتہ چلا اور پھر آپ نے ہمیں میسج کیا؟ ہاں جی, آیا تو میں ایئر وائی کے لیے یا کسی اور کے لیے تھا, لیکن مجھے کے ٹی اے والوں کا واٹس ایپ نمبر مل گیا سب سے پہلے, تو اس لیے میں نے خود آپ سے رابطہ کیا تاکہ میں جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں ہماری بیواؤں کے ساتھ, اور ربا میں ایک لو فار آل ہیٹرڈ فار نن کا نعرہ لگانے والی جماعت اپنے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر رہی ہے, بدماشی کر رہی ہے, اور ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے. ان کے مربی اور امام مسجد, ان کا سد باب ہونا بہت ضروری ہے. اور اپنے خلیفہ کو بھی یہ میں آواز پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی ذرا اس معاملے میں سنجیدگی سے غور فرمائیں. جی ناظرین, آپ نے محمود صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سنی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو قادیانی جماعت ہے جو کہ پوری دنیا میں لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا ڈنڈورا پیٹتی ہے, اس لو فار آل ہیٹڈ فار نن کے نعرے کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ اس کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کریں گے تو اس کے پیچھے صرف آپ کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا, ظلم ہی ظلم نظر آئے گا. آپ کو وہاں پہ سسکیاں, آہیں اور اس قسم کی کئی سٹوری سامنے آئیں گی جس میں خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے, غریبوں کو دباؤ سے ان سے چندے لیے جا رہے ہیں, اور دیگر اس طرح کے مظالم جو ہم آپ کے سامنے اکثر پیش بھی کرتے رہتے ہیں. ناظرین, میں یہاں پہ جو گورنمنٹ ہے اس سے بھی یہ میں خود بھی کے ٹی وی کی طرف سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ محمود صاحب جو ہے ان کو انصاف دلایا جائے. یہ پاکستان میں جو ہے وہ ایک اقلیت کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں, اور دوسری جو ہیومن رائٹ کی جو دوسری تنظیمیں ہیں ان کو بھی چاہیے, خصوصاً ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان, ہیومن رائٹ واچ اور دوسری حقوق انسانی کی تنظیموں کو بھی اس پہ نوٹس لینا چاہیے, اور ایک احمدی کو جماعت احمدیہ سے ہی انصاف جو ہے وہ ملنا چاہیے اور ان کو دلوانا چاہیے. یہ تھا آج کا پروگرام, امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.